سے پہلے حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ کبھی چراغاں نہ ہوا تھا. حلیمہ سعدیہ نے رات کا وقت تھا. حلیمہ سعدیہ نے جب میرے نبی کو پالنے میں لا کر کے لٹایا، حضور کو پالنے میں لا کر کے لٹایا، حلیمہ سعدیہ جیسے ہی لٹاتی ہے، حلیمہ سعدیہ کا گھر روشنی سے بھر جاتا ہے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے خدا کی قسم اس سے پہلے میں نے ایسی روشنی دیکھی ہی نہیں ہے، جتنی روشنی اب ہو رہی ہے اس سے پہلے میں نے کبھی روشنی نہیں دیکھی ہے. حلیمہ سعدیہ نے جیسے ہی پالنے میں حضور کو لٹایا ہے، اب حضور کی انگلی اٹھتی ہے. حضور کی انگلی اب آسمان کی طرف جب اٹھتی ہے تو آسمان کی طرف جب انگلی میرے نبی کی اٹھتی ہے تو آسمان کی طرف اٹھنے کے بعد میں حضور کی انگلی کبھی دائیں جاتی ہے، کبھی بائیں جاتی ہے، کبھی آگے جاتی ہے، کبھی پیچھے جاتی ہے. اب میرے نبی کے اشارے پر جو آسمان کا چاند تھا وہ بھی کبھی ادھر جا رہا تھا، کبھی ادھر جا رہا تھا. اب میرے نبی کی انگلی کبھی میرے نبی کی انگلی دائیں جاتی تو دائیں چاند بھی جاتا، میرے نبی کی انگلی بائیں کو جاتی ہے تو چاند بھی بائیں جاتا ہے. میرے نبی کی انگلی آگے جاتی ہے تو چاند بھی آگے جاتا ہے. میرے نبی کی انگلی پیچھے جاتی ہے، چاند بھی پیچھے جاتا ہے. گویا کہ میرے نبی کی انگلی جدھر جاتی ہے چاند بھی ادھر جاتا ہوا نظر آتا ہے. بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں چاند جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں گالی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب کا دیکھو ہمارے نبی کی شان، یہ ہمارے نبی کی شان ہے. جو نور ہے اس کا کھلونا بھی نور ہے. آسمان کا چاند میرے نبی کے اشارے سے گھوم رہا ہے. یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ حضور کی شان ہے. آپ کو سمجھ میں تو آ رہی ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ حضرات؟ تو مچل کے بول دیں یا رسول اللہ، اور حضور کے نام پہ بول دیں یا رسول اللہ. یہ ہمارے نبی کی شان ہے، حضور کی شان ہے. ہمارے نبی کے ہاتھوں کا مقام کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. جب بھی کسی نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، میرے نبی نے اپنی انگلیوں سے انگلیوں کو ملایا ہے، پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. امام فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے چھوڑ کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. میرے نبی کے آنکھوں کا مقام یہ ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی کی بھوے مبارک کا یہ مرتبہ ہے، یہ شان ہے کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھوکی ان بھووں کی لطاقت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی کے لب مبارک کی شان کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں پتلی پتلی گرے اس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی کے کانوں کی شان یہ ہے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی کے قدموں کا مقام یہ ہے اگر میرے نبی زمین پر قدم رکھ دیتے ہیں، مٹی پر قدم رکھ دیتے ہیں تو مٹی پر قدموں کا نشان نظر نہیں آتا، لیکن میرے نبی اپنے قدموں کو پتھر پر ڈال دیتے ہیں تو پتھر پر بھی میرے نبی کے قدموں کا نشان پڑ جاتا ہے. یہ میرے نبی کے قدموں کی شان ہے، یہ میرے نبی کے قدموں کا مقام ہے. اب سنتے جاؤ اور محمد رسول اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو ہماری طرح بشر ہے، ہم کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے بھائی کی طرح معاذ اللہ رب العالمین، وہ تو ہماری طرح بشر ہے معاذ اللہ رب العالمین. اب سنتے جاؤ کیا وہ تمہاری طرح ہے؟ تو بتاؤ تو صحیح، اب تم ہی جواب دینا کہ وہ کیا ہماری طرح بشر ہے؟ میرے نبی کو اپنی طرح بشر شمار نہ کرنا، اپنے بڑے بھائی کی طرح نہ کہنا. اب سنتے جاؤ اور محمد رسول اللہ جو پانی کے چشمے جاری کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو جس کے ہاتھوں کا مقام یہ ہے کہ جب پیاسوں نے آ کر کے کہا ہے کہ پانی نہیں ہے، جو اپنی انگلیوں سے انگلیوں کو ملا دے تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو جابر کی کٹی ہوئی بکری پر ہاتھ رکھ کر کے زندہ کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو جابر کے بیمار بچوں کو زندہ کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو اپنے ماں کی بیمار بکری کو ہاتھ لگا
کر کے شفا دے دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جو بیمار بکری کو اور باندھ بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگا دے وہ تھنوں سے دودھ کی نہریں جاری ہو جائے۔ بابا محمد کی گھر کے سارے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اور محمد رسول اللہ جو عرش پر جاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جو لامکہ جاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جو جبریل سے آگے جاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کا سفر سبحان الذی اسریٰ ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کا سفر زیادہ والنجم اذا ہوا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ توجہ کرنا، توجہ کی ضرورت ہے، دھیان سے سنتے جاؤ۔ ہمارے نبی کی شان کیا ہے، ہمارے نبی کا مقام کیا ہے۔ آدم کی دعا جس کے صدقے میں قبول ہوتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ نوح کے شجاعت جس کے نبی کنیز ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ حضرت نوح کی کشتی جس کے نام کے صدقے میں کنارے سے رہتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ یونس جیسا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں جا کر کے جس کے نام کے صدقے میں نجات پاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ وہ محمد رسول اللہ، وہ محمد رسول اللہ کہ جو کھاری ہوئے کو میٹھا کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جو سوکھے ہوئے کو پھونک ڈال کر کے اس میں پانی ابال کے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ آدم کی دعا جس کے صدقے میں قبول ہوتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ آدم کی دعا جس کے صدقے میں قبول ہوتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کے نبی کنیز ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جبریل جیسا فرشتہ جس کے در پر ہاتھ باندھ کر کے کھڑا رہتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ انبیاء و تاجدار جس کے دربار میں ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہتے ہیں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کو جو کچھ ملتا ہے اسی کے در سے ملتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کو جو کچھ ملتا ہے تقدیر سے ملتا ہے، جس کو جو کچھ ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، بلکہ تقدیر کی تقدیر بھی اسی در سے سمجھتی ہے، بلکہ تقدیر کی تقدیر بھی اسی در سے سمجھتی ہے۔ اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اللہ وہ محمد رسول اللہ، وہ محمد رسول اللہ کہ جس کے دربار میں انبیاء و تاجدار صحابہ قطار لگا کر کے کٹورا لے کر کے کاسائی کتائی لے کر کے کھڑے رہتے ہیں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جب صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ بھوک لگی ہے تو بھوک کے لیے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جو بھوک مٹا دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کا نام لے کر کے پیاسوں کی پیاس مٹ جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جو کھاری ہوئے کو میٹھا کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کا چلنا لاؤ سے کوئی حاصل غلط ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کا دیکھنا ما ساقی بصر و ما طغا ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اور محمد رسول اللہ سب کی دعا جس کے نام کے صدقے میں قبول ہوتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جب دنیا نے دیکھا کہ یہ کتنا بڑا بادشاہ ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، سب کی دعا اس کے نام کے صدقے میں قبول ہوتی ہے، تو لوگوں کی عقل حیرت میں تھی، لوگوں کی عقل تنگ ہو گئی تھی کہ یہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، یہ بادشاہوں کا بادشاہ، یہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، یہ تاجداروں کا تاجدار، یہ ماں باپوں کا ماں باپ، یہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے، دنیا میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو دنیا والوں کی وقت حیرت میں تھی کہ اس کے جیسا کوئی بادشاہ نہیں ہے، بلکہ تم کیا کہتے ہو؟ بریلی کے تاجدار نے بھی یہی کہا تھا کہ اب ہم کیا کہیں؟ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہے، اب میں ان کی شان کیا بیان کروں؟ بریلی کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن نظارے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔